موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو صرف اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی حقیقت ہے کہ تم مسلمان ہو، تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری طرح سرنڈر کرتے ہو۔ فقالو، تو پھر انہوں نے جواب میں کہا علی اللہ توکلنا، ہم نے صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کیا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ مت بنانا، ہمیں یہ دعا یہ ہے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ مت بنانا۔ تو اس دعا کے بارے میں آج کچھ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں امام فخر الدین الرازی نے مختلف آراء پیش کی ہیں، ان میں سے 3 میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہاں فتنے سے کیا مراد ہے اور اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات میں رکھوں گا ان یکون المراد من الفتنة المفتون، کہ فتنے سے مراد یہاں مفتون ہے، کیونکہ عربی میں مصدر کے مختلف اطلاق ہوتے ہیں اور اس کا ایک اطلاق مصدر بھی اسم مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کافروں کے لیے ہمیں ان کے ہاتھ اس طرح مت ڈال دینا کہ ان کی وجہ سے ہم فتنے میں پڑ جائیں اور ہم دین کے بارے میں شبہات ہمارے شروع ہو جائیں۔ لأن اطلاق لفظ المصدر علی المفعول جائز، یعنی فتنے کا لفظ مفتون کے لیے استعمال ہونا عربی میں جائز ہے، کالخلق بمعنی المخلوق، جس طرح خلق کا لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والمعنى لا تجعلنا مفتونين أي لا تمكنهم من أن يحملونا بالظلم والقهر على أن ننصرف عن هذا الدين، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہم پر اتنا تسلط نہ دے دے، اتنا غلبہ نہ دے دے کہ وہ ہمارے اوپر اتنے ظلم ڈھائیں اور اتنا ہمارے اوپر بھاری ہو جائیں کہ ہم اس دین کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ عن هذا الدين الحق الذي قبلناه، یہ سچا دین جس کو ہم نے مان لیا ہے۔ وهذا التأويل متأكد بما ذکرہ اللہ تعالیٰ قبل هذه الآیہ، اور یہی معنی، یعنی یہ پہلا معنی جس کے بارے میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں، اس کی طرف اشارہ اور جگہ پر بھی اس کو ری انفورس کیا گیا ہے قرآن میں، جیسے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے اکثریت نے ان پر ایمان لانے سے انکار کیا صرف خوف کی بنیاد پر، من فرعون و ملئہ ان یفتنہم، کس چیز کے خوف سے؟ فرعون کے اور اس کے جنرلز، اس کے جو لیڈرز تھے، ان کے خوف سے کہ وہ ان کو فتنے میں ڈال دے گا۔ تو یہ پہلا معنی ہے، اور اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی ہے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں نہ ہوں جہاں لوگ ہمارے لیے دین پر رہنا، مسلمان ہونا، مسلمان لگنا، اپنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ صرف ہماری شناخت کا حصہ بھی ہو اسلام، وہ اتنا مشکل بنا دے کہ ہمیں دین چھوڑنا ہی آسان لگے، رائٹ؟ اور اس چیز کو لوگ بہانہ بھی بناتے ہیں۔ مجھے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں، لڑکا کہ کہتا ہے لائف ان امریکہ از سو ہارڈ، امریکہ میں تو لائف بہت خراب ہے، بہت فتنہ ہے، بہت ہر جگہ حرام ہے، ہر جگہ کفر ہے، تو یہاں پر مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا ہم بھی رہتے ہیں، تم بھی رہتے ہو کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، یہ چوائسیز ہیں۔ اس کی بات نہیں ہو رہی کہ کلبز بھی اوپن ہیں، بارز بھی اوپن ہیں، اور حرام چیزیں بھی ایکسیسیبل ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کھلی ہوئی ہیں، کوئی چیز اللیگل نہیں ہے جس کو ہماری شریعت حرام قرار دیتی ہے، کوئی تو ہماری طرف بری نظر سے نہیں دیکھے گا، ان لوگوں کے لیے وہ ساری چیزیں نارمل ہیں، تو اب تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ اصل میں انسان کی کمزوری ہے کہ وہ انوائرمنٹ کو دیکھ کے، ایک ماحول کو دیکھ کے کہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، یہ ماحول اتنا ٹیمپٹنگ ہو چکا ہے، اس ماحول میں اتنی ساری کشش ہے کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، یہ کمزوری ہے۔ اور اس کمزوری کو قرآن نے خاص اس کا انکار کیا ہے۔ سارے انبیاء کی زندگیاں، سارے اچھے لوگوں کی زندگیاں جس کے قرآن نے ذکر کیا، ان کی اکثریت کیا ہے؟ وہ مائنورٹی میں ہے اور ان کے ارد گرد برا ماحول ہے، اور وہ ماحول کی وجہ سے وہ گرتے نہیں ہیں۔ اصل میں جو ریزسٹنس ہو رہی ہے قرآن کے اندر اور جو لوگوں کو فتنے میں ڈالا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ اس ماحول کو اوائڈ کرتے ہو اور آپ ان بری چیزوں میں پڑھتے نہیں ہو، بلکہ وہ لوگ اب آپ پر ظلم کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ پڑھتے کیوں نہیں ہو، آپ ان کی طرح کیوں نہیں بن جاتے۔ اصحاب الکہف کا قصہ لے لیں، وہ یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ان کے ارد گرد بے حیائی تھی اور شراب تھی اور شرک تھا، اور وہ تو چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے جب ان چیزوں کا انکار کیا اور ایک ہی رب کو مانا، تب انہوں نے اپنی سوسائٹی کو افینڈ کیا، تو ان کی سوسائٹی ان کے پیچھے پڑ گئی۔ یہ ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین ظلموا۔